کیسا اجر پایا کہ حضور نے فرمایا کہ جنت تو پائی ہی پائی، یہ حبشی تھے، اللہ نے ان کا چہرہ نورانی کر دیا، یہ کچھ دیر پہلے ایمان والے نہیں تھے، ایمان لائے، جنت عطا کر دی، اور 2 حوریں اللہ نے انہیں عطا فرما۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا وہ ایک وقت کی نماز پڑھ پائے تھے؟ آپ جواب دیں۔ روزہ رکھ سکے تھے؟ زکات دی تھی؟ حج کیا تھا؟ اور دیگر اسلام نے جن اعمال کو خیر بتایا وہ کچھ کر سکے تھے؟ واجبات ادا کر سکے تھے؟ نہیں، ایک بھی نماز نہیں، اور حضور نے کیا فرمایا؟ جنتی۔ ایک بھی روزہ نہیں، اور کیا فرمایا؟ حج نہیں، کیا فرمایا؟ زکات نہیں دی، کیا فرمایا؟ کوئی اس سے اس جانب ذہن کو نہ لے جائے کہ کوئی یہ چیزیں جنت میں جانے کے لیے عمل کرنا اہم نہیں، بلکہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر انہی چیزوں کے کر لینے سے جنتی ہوتا تو پھر یہ چیزیں ان کے پاس نہیں تھی، اور اس کے باوجود بھی رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ جنتی۔ یہ سیرت کے ایک باب کی ایک چیز۔ دوسری جانب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن کی پیروی کا حکم قرآن نے دیا، میں نے ابھی آیت پڑھی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کی پیروی کرو۔ حضور نے اپنی حیات طیبہ میں ارشاد فرمایا، اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر و عمر کی پیروی۔ تو ابو بکر صدیق کی پیروی، یہ رسول اللہ کی پیروی۔ یہ میں نے آپ کے سامنے حدیث شریف پڑھی، اور پہلی عرض کیا کہ گفتگو انشاءاللہ اسی کے ارد گرد رہے گی تاکہ شیطان کا وسوسہ جگہ نہ پائے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا۔ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد کئی قبیلے سرے سے اسلام کے منکر ہو گئے، مذہب اسلام کو انہوں نے چھوڑ دیا، انکار کر دیا، اور بعض ان میں وہ ہوئے جنہوں نے پوری اسلامی باتوں کا نہیں بلکہ اسلام کی ضروری باتوں میں سے ایک بات زکات، اس کی فرضیت کا انکار کر دیا کہ زکات فرض نہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام کی کارکردگی میں ان منکرین زکات کے لیے لشکر کشی فرمائی، اور ارشاد فرمایا کہ رسی یا بکری کا بچہ جو زمانے رسالت میں زکات میں دیا جاتا تھا، اگر کوئی اسے روکے گا تو صدیق ان سے جہاد کرے۔ یہ 2 باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ پہلی چیز، عمل کچھ بھی نہیں ہے، اور رسول اللہ نے کیا فرمایا حضرت اسود رائی کو؟ جنت۔ دوسری چیز، جس نے ساری باتوں کو اسلام کی مانا، ان میں سے ایک بات زکات کی فرضیت کا انکار کیا، تو صدیق اکبر نے ان سے جہاد کیا، وہ اسلام سے خارج مرتدین ٹھہرے۔ تو کیا پتا چلا کہ کچھ باتیں اسلام میں ایسی ہیں کہ جن کا ماننا ضروری ہے، اگر انہیں مانیں گے تب تمہارا عمل ہے، تب تمہاری توحید ہے، اور اگر ان باتوں میں سے ایک بھی چھوٹ گئی تو پھر لاکھ تم کتنا کیا مانتے ہو، تم مسلمان نہیں رہ سکتے۔ قرآن کریم، احادیث کریمہ، کب کوئی باطل تمہارے سامنے دوسرے مذہب کی کتاب لائے گا؟ وہ بھی قال اللہ قال رسول ہی کہے گا۔ اور جس دور و پھر فتن میں عزیزان محترم آپ اور ہم جی رہے ہیں، اللہ تیری پناہ، بالکل قرب قیامت، ایسی چیزوں سے لوگوں کو شکوک و شبہات ڈال دیے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے جناب قرآن کریم فرقان مجید پڑھنے میں الحمد شریف آتی ہے، بندہ کہتا آتی ہے، کہا الحمد شریف میں آپ نے نہیں پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں؟ آپ نے کہا ہاں پڑھا، تو کہا نماز میں، نماز کے باہر آپ تو کہتے ہو اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد تم کبھی بابا تاج الدین سے مدد مانگتے ہو، کبھی سرکار خواجہ سے مدد مانگتے ہو، کبھی نظام الدین اولیاء سے مدد مانگتے ہو۔ یہ تمہاری کیسی توحید ہے؟ ایک طرف کہتے ہو ایاک نستعین،
تجھی سے مدد چاہتے ہیں اللہ تو ہی ہمارا مددگار ہے، اور کبھی کہتے ہیں بابا تاج الدین مددگار۔ اور یہ شبہ دور کی بات نہیں، میں نے خود اپنے کانوں سے اس شہر ناگپور کی سرزمین پر کئی دفعہ میرا آنا ہوا، اور آپ ہی کے علاقے مومن پورہ میں بدعقیدوں کی ایک مسجد باہر ہوٹل پر بیٹھ کر عام عوام جو سرکار تاج الدین کے یہاں حاضری کے لیے آئی اور گھومنے پھرنے کے اعتبار سے مومن پورہ گئی، وہاں کے لوگوں کو یہ باتیں بیٹھ کر سمجھاتے ہوئے میں نے اپنے کانوں سے سنا۔ آپ کہاں جی رہے ہیں؟ کیوں ایاک نستعین؟ اب ایک عام آدمی کو شبہ لگتے کیا دیر لگے گی کہ بات تو ٹھیک ہی کہہ رہا، ہم نے قرآن میں کہا ایاک نستعین، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اور پھر آستانے بابا تاج الدین پر آ کر کہتے ہیں کہ حضور آپ مدد فرما دیں، آپ کرم فرما دیں۔ شیطان کو شبہ ڈالتے دیر نہیں لگتی۔ اس قسم کی کئی چیزیں پیش کر دی جاتی ہیں۔ علم غیب کا موضوع ابھی آپ نے مجھ سے پہلے مولانا سفیان صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ قرآن کی وہ آیتیں جس میں اللہ رب العزت کے لیے ذاتی علم غیب کی بات ہے، اسے پڑھ کر انبیاء کے لیے سنا دیا جاتا ہے۔ پھر عوام تو عوام تھیری، العوام کالانعام، اس کو تو بس قرآن کریم کی آیت دکھتی، سامنے والے نے بھی تو قرآن پڑھا ہے، اس نے بھی تو آیت پڑھی، اس نے بھی تو حضور کی حدیث بیان کی ہے، اب پتہ نہیں یار کیا ہوتا ہے۔ یہ پتہ نہیں کہتے کہتے ایسا نہ ہو کہ تم راہ جنت سے ہٹ کر پتہ نہیں کہاں چلے جاؤ۔ یہ اجتماع کا کیا مطلب سمجھ میں؟ ایک کثیر تعداد میں رقم خرچ کی گئی، تو یہ اسٹیج پر موجود علماء کے لیے نہیں خرچ کی گئی، الحمدللہ یہ پڑھتے پڑھاتے ہیں، یہ عوام اہل سنت کے ایمان عقیدے کی حفاظت کے لیے مجمع سجایا گیا۔ اب یہ کیسے جانیں، کیسے سمجھیں کہ کیا چیز سے بندہ مومن رہتا ہے، کیا چیز اس کو اسلام سے خارج کرتی ہے؟ اسی لیے اس موضوع کو، عقیدہ توحید اور شرک کو آپ کے درمیان بیان کرنے کے لیے ہم یہاں ہیں۔ چونکہ یہ موضوع علماء سمجھتے ہیں گاڑھا ہے، اس کے کلمات گاڑھے ہیں۔ اب میں بتاؤں کہ بھئی توحید میں اللہ کو واجب الوجود جاننا، مستحق کے عبادت جاننا یہ ضروری ہے۔ شرک میں الوہیت کا انکار ہے، تو عام طور پر کافی تفصیل چاہے گی یہ گفتگو، اور وقت مختصر ہے، مگر پھر بھی آپ کی سمجھائش کے لیے جو چند باتیں میں مزید اور ذکر کر رہا ہوں اپنے وقت کا خیال رکھتے ہوئے، اسے دل دماغ میں بسا لیں، کیونکہ بات بات پر کوئی یہاں حاضری دینے آیا شرک، اجمیر محلہ گیا شرک، اللہ تیری پناہ، کسی نے کہا یا سرکار کرم فرما دیں، شرک۔ کیوں؟ مددگار اللہ ہے، تم نے ہی تو کہا ایاک نستعین، اب تم نے خدا کو چھوڑ کر غیر خدا کے پاس یا بندے کے پاس گئے، اس لیے شرک ہو گئے۔ اس طرح سے مسئلہ آپ کبھی نہیں سمجھ سکیں گے کہ عالم کے پاس گئے صاحب، حضرت تاج الدین علیہ رحمہ کے جا سکتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے بتا دیا، کل کو پھر نظام الدین اولیاء کے لیے سوال اٹھے گا، امام اہل سنت کے لیے سوال اٹھے گا، کوئی اور بات اٹھے گی، تو ایک ایک مسئلہ پوچھتے پوچھتے